إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ اخلاص میں اللہ پاک کا تعارف کروایا گیا اجمالی، وہ ایک ہے، احد، ایک، واحد، ایک، عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے وہ مختلف پارٹ سے بھی بنا ہو سکتا، یعنی بندہ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو ہاتھ، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو کے تو پھر ایک فرد ہے، اس کے اندر کے جو باڈی آرگنز ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، وہ پارٹس میں تقسیم نہیں ہے، پارٹس مل کے اللہ نہیں بنا ہوا، وہ بس ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے، تمہاری نیکیاں اس کا کوئی فائدہ نہیں کرتی، تمہاری عبادت کا وہ محتاج نہیں، تم بڑا کہو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، تم شریک بناؤ تو اس کا کوئی شریک نہیں ہو جاتا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ نہ اپنی نیکی کا اس پر احسان جتاؤ کہ پتہ نہیں تم نے اس کا کتنا بھلا کر دیا اللہ پاک کا، اور اب وہ ابلائجڈ ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں پھر تمہارے اندر خناس آنا شروع ہو جائے کہ اب میں جنت تقسیم کر سکتا ہوں، میں بڑا نیک اور فلاں بڑا بد۔ یہ تمہارے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں، یہ وہ ذات ہی جانتی ہے کہ کون اس کے قریب ہے اور کون اس سے دور ہے۔ ابو لہب بالکل پڑوس میں ہو کر محروم ہے، اور فارسی ایران سے چلتا ہے، اور سلیمان منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس میں سے کوئی نہیں نکلا۔ جننے کے طریقے ہوتے ہیں نا، آگے ایکسٹینشن اس کی کسی طرح نہیں ہوئی۔ آپ ایک درخت کی ٹہنی کاٹتے ہیں، اس کو لگا دیتے ہیں، اس کو قلم کہتے ہیں، آپ اس میں سے پودا نکل پڑتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے پیدا کرنے کا۔ آپ بیج اس کا لگاتے ہیں درخت کا تو وہ بیج آگے چل پڑتا ہے، اور بھی ڈھیر سارے طریقے ہیں اس کے، لیکن اللہ نے کسی طرح بھی کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، اس کی نسل کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا ہم کفو ہوتا ہے، چونکہ اسی قوم سے ہوتا ہے، اسی خون کا ہوتا ہے، اسی برادری کا ہوتا ہے، وہ ہم کفو ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ہم کفو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آگے ایکسٹینشن کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں وہ بس اکیلا ہی ایسا ہے کہ جو صرف خالق ہے، باقی سارے اس کے مخلوق ہیں، رشتہ دار کوئی نہیں ہے، لہذا وہ سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتا ہے۔
اقربا پروری نہیں کرتا، وہ عدل کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان اپنے والدین سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، ان کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہوتا ہے، ان کی اچھائیوں سے، ان کی خامیوں سے، ان کے مزاج شناس ہوتا ہے، کون زیادہ مسکہ پسند کرتا ہے، کس کو تھوڑا سا مکھن لگاؤ تو کام ہو جاتا ہے۔ اولاد منہ پہ نہ کہے لیکن والدین سے پوری طرح آگاہ ہوتی ہے، ان کی مزاج شناس ہوتی ہے۔ والدین ہماری تخلیق کا سیکنڈ سورس ہے، فیصلہ اللہ پاک نے کیا ہے، کب دینا ہے، کس کے گھر دینا ہے، کس شکل کا دینا ہے، یہ فیصلے بہت پہلے، اس وقت جب ہمیں آدم علیہ السلام کی مٹی میں رکھا گیا تھا۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا اس وقت بھی وہ تم سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے تمہیں پیدا کر کے نہیں جانا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اس نے جان کر تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم کیا ہو، اور تم دنیا میں ثابت کرنے آئے ہو اس اپنے کردار کو، تاکہ کل اعتراض نہ کر سکو، ورنہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کون لائق ہے کون نہ لائق ہے۔ وہ امتحان جو ہوتا ہے اصل میں لڑکے کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یہ ہے، ہم تمہیں استاد کے گمان پر نہیں فیل یا پاس کر رہے۔ اللہ پاک اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا کہ جی چونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بدکار ہوتے اگر میں پیدا کرتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم نیک ہوتے لہذا تم جنت میں چلے جاؤ، اور میں جانتا ہوں کہ تم بد ہوتے تم جہنم میں چلے، نہیں، وہ بھیجا اس نے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کماتے ہیں، اور قیامت کے دن نظریں نیچی کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ پاک نے تو نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا تو میں تمہیں فوٹو کاپی بھیجی تھی کہ ان کو فالو کرو انسٹرکشنز کو، فلاں فلاں کام کرو تاکہ جلدی جہنم میں پہنچو تم۔ وہ میری اسیسمنٹ تھی، وہ میرا علم تھا، یہ تمہارا عمل ہے، تمہیں میرے علم کی بنیاد پر نہیں بھیجا جا رہا، تمہارے عمل کی بنیاد پر بھیجا جا رہا۔ تو هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اور جب تم اپنی ماؤں کے رحموں میں چھوٹے سے جن تھے، جنین چھوٹا جن ہوتا، جنین نہ نظر آنے والی چیز، اس وقت تم نظر بھی نہیں آتے تھے لیکن ہم تم سے اس وقت بھی اسی طرح واقف تھے۔ والدین تمہیں بہت بھولا سمجھ رہے تھے، بہت پیار کر رہے تھے، سب کچھ لوٹا رہے تھے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ تم نے قتل کرنا ہے ان کو، ہم اس وقت بھی تمہیں جانتے تھے کہ تمہارے اندر کہیں خباثت ہے۔ تو اللہ پاک کو نہیں جتلایا جا سکتا، کبھی بھی جھوٹے سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ میں نیک ہوں یا میں صرف فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، آیت کا اختتام یہ کیا، وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ تم شیخیاں نہ بغارا کرو کہ تم بڑے نیک ہو، تم اللہ کے سامنے تعلی مت یہ کہو کہ اللہ تو نے پردے رکھے ہوئے ہیں، جس سے پیار کرتا ہے نا اللہ پاک، دیکھیں ٹیچر جس بچے کو نہیں مارنا چاہتا نا اس سے آسان سوال پوچھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا وہ سزا دے، وہ پوچھتا ہے جس کا جواب وہ دے سکے، اور جس کو اس نے پھینٹی لگانی ہوتی ہے اس سے پھر وہ سوال پوچھتا ہے جس کا جواب وہ نہ دے سکے، ٹیچر کا غصہ بھی اتر جائے اور لڑکا بھی استری ہو جائے اور کوئی کہہ بھی نہ سکے کچھ۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر بھی وہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتا جس کی وسعت اس کے اندر نہ ہو۔ ایک ہی جیسا فیل کرنے والا بندہ، ان میں سے ایک قیامت کے دن پاس ہو جائے گا، ایک فیل ہو جائے گا، کام دونوں نے ایک ہی کیا ہوا ہے، کام دونوں نے برا کیا ہوا، ایک کو معافی مل جائے گی کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں گرفتار تھا۔ اگر یہ چھوٹا گناہ نہ کرتا تو بڑا کر لیتا، اگر یہ رشوت دے کر جاب نہ لیتا تو یہ خودکشی کر لیتا، لہذا وہ چھوٹا اس کے حالات کی وجہ سے اسے معاف کر دیا جائے۔ دوسرا بندہ اچھی بھلی تنخواہ لے رہا ہے لیکن
گریڈ بڑھانے کے لیے رشوت دے رہا ہے، اس نے بھی رشوت دی ہے۔ تو قیامت کے دن اسی لیے فیصلے رکھے گئے ہیں کہ قیامت کے دن حالات کو واقعات کے ساتھ ضرب دے کر فیصلہ کیا جائے۔ لوگوں نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے اس کو کتنا مجبور کیا، اس میں جینیٹیکل فیکٹر کتنا ہے، والدین کی طرف سے کیا ملا ہے، حالات نے کتنا مجبور کیا ہے، اور اس کی اپنی صحیح اس میں کتنی ہے۔ اگر اس کی اپنی کوشش اس گناہ میں 25% ہے، چوتھا حصہ ہے، تو اس کو سزا چوتھے حصے کی ملے گی، پورے گناہ کی نہیں ملے گی، باقی ان کو ملے گی جنہوں نے پھر اس کو اس میں مجبور کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری زندگی یہاں گزار جائیں، والدین کے مزاج شناس ہوں، اپنے کلاس فیلوز جو ہیں ان میں سے ایک ایک بچے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو اس کا مزاج کیا ہے، ہمیں صرف اپنے خالق کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعارف نہ ہو۔ اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی غلطی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں زیادہ تر اپنا تعارف بیان کیا ہے، احکامات 400-450 آیات میں آئے ہیں، 6236 آیات میں سے 450 میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، باقی سب اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا خدا کیا ہے۔ اور جو کچھ پھر ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، وہ تفرقہ بازی ہو، وہ توہم پرستی ہو، وہ شرک ہو، وہ ہمارے اس ایک غلطی، جسے میں جرم کہتا ہوں، اس ایک غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ ہم اپنے خدا کے، اپنے اللہ کے، اپنے الہ کے مزاج شناس نہیں ہیں۔ ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ کا مزاج کیا ہے، اور ہم نے اس کو فالو نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ لوگ ہمیں یعنی لوگ مجھے یہ بتائیں، والد میرا ہو، والدہ میری ہو، لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ہیں، اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا ہوگی؟ جن کی گود میں پلا ہوں، جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا ہے، منہ سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے؟ لوگ آپ کو بتائیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہم نے گمان یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں کرتا سوائے مصیبتیں ڈالنے کے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر داتا صاحب نے مصیبت بھیجی ہے، دمڑیوں والی سرکار نے مصیبت بھیجی ہے، گمگول شریف نے مصیبت بھیجی؟ اللہ کو بلیم کرتے ہیں۔ جب کوئی فضل ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے تو وہ بابا شادی شہید، وہ دمڑیاں والی سرکار نے دیا ہے، بابا شاہ کمال نے دیا ہے، وہ گمگول شریف والوں نے دیا ہے، وہاں خاک کھائی تھی وہ بغیرت انسان۔ جب تمہارے سارے اچھے کام یہ قبروں والے کرتے ہیں تو خدا سے تمہیں محبت کیسی ہوگی جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مصیبتیں بھیجتا ہے تم پر؟ اسے پیار کیسے ہوگا بھائی جو ہر وقت تمہیں وقتہ ڈال کے رکھتا ہے؟ جب یہ گمان ہو رب کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو بھی اچھا ہوتا ہے بزرگ کرتے ہیں، تو پھر بزرگوں سے ہی انسان کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ، بسائڈ اللہ، پکارتے ہو مدد کے لیے، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر جو کھجور آپ کھاتے ہیں، کھجور کے اندر جو گٹلی کے گرد ایک ہلکی سی جلی ہوتی ہے سفید سی، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔
وہ تل کے دانے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، چاہے کتنے بھی نیک ہوں، سجدے میں پیدا ہوں، 1000 سال کی زندگی ہو، سجدے میں مر جائیں تو بھی اللہ پاک اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، چاہے وہ پیغمبر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، ایک ہی بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کی خلوت کوئی نہیں ہوتی، جب چاہے منہ اٹھا کے آ جائے آپ کے پاس اور آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ خلیل۔ لیکن بیٹے کے لیے اللہ سے ہی وہ مانگتے رہے، انہیں پتا تھا دینے کا اختیار اللہ کا ہے، خود ہی نہیں پیدا کر لیا، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بچے دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر خلیل اللہ کے پاس نہیں ہے کہ سارے پیغمبر جن کی اولاد ہیں 8 کو چھوڑ کر، وہ بھی اپنے یہاں بچہ پیدا نہیں کر سکتے، تم نے ہر گلی میں قبر بنا رکھی ہے، عورت نہاتی ہے جا کے وہاں بچے مانگتے۔ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، ہندوؤں میں رہتے رہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہماری اکثر فائلز جو ہیں وہ ہندوؤں والی ہیں، ہم فارمیٹ نہیں ہوئے، ہمیں فارمیٹ کسی نے کیا ہی نہیں ہے، ہم پونے ہندو، چوتھا حصہ مسلمان ہیں، عقائد سارے ہندوؤں والے، نماز مسلمانوں والی پڑھتے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم اگر ان کو پکارو لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، سیدھی سی بات۔ وَلَوْ سَمِعُوا، بائی دا وے وہ سن لیتے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتے، تو پھر سنانے کا کیا فائدہ؟ پہلی تو من نفی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیں تو پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار۔ الٹے تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں، یکونوا لہم اعداء، تو وہ جن کو تم اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں عدالت میں پیش ہونا پڑا ہے اس گرمی میں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے یعنی انکار کر دیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے کیا کر رہے تھے، میں فلاں کا دامن پکڑ کے چلا جاؤں گا، میں فلاں کا دامن وہ ننگا کھڑا کرے گا، تم کیا پکڑو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے احد میں، چہرہ خون آلود ہوا، تو بے ساختاب کے منہ سے نکلا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو لہولہان کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فوراً فرمایا نا نا، یہ جو بخشنے اور عذاب دینے کا جو اختیار ہے نا، یہ میرا ہے، اس میں مداخلت مت کریں آپ۔ اور دیکھیں وہی خالد ابن ولید پھر انہی نبی کے ہاتھ سے تلوار لے کر سیف اللہ قرار پائے جنہوں نے وہ خون آلود کروایا تھا۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا چہرہ لو لوہان ہوا تو اب آپ کہیں کہ وہ ہم کسی کو بخشے نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، جب نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تو اللہ پاک اپنے اختیارات میں کسی کو بھی جو ہے وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے، اللہ اسی سے درخواست کرو۔ حضور کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری
رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، یہ ہے، اور تیری مغفرت کی تیری سزا سے، وہی جائے پناہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے مزاج شناس نہیں ہیں تو پھر لوگ ہمیں بھلیکھے میں ڈال دیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں رب کریم کے بارے میں کس نے بھلیکھے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھلیکھا ہو سکتا ہے، لیکن رب کے بارے میں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ گناہ پہ پکڑے تو اس زمین پر چلنے والا نہ چھوڑے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگے تو اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس نے ایک وقت مقرر تک مؤخر کر رکھا، یہ معاملہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب لوگ ہمیں یہ کہیں کہ جی اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں درگاہ پہ جائیں، فلاں درخت کے پتے کھائیں، فلاں بزرگ کے پاس جا کے وہ منہ میں تھوکیں گے بچہ ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ پاک اپنی رحمت میں سے جو کھول دیتا ہے بندوں کے لیے اس کی بندش کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر خدا کے حضور اتنا ان کو قرب حاصل ہے، اتنی قربت ہے کہ سر اس کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندش کسی نے کر دی۔ یار پھر اتنا قریب آنے کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی کہتا جی میں مدیر کے گھر میں رہتا ہوں، مدیر کے فلاں کرتا ہوں، مدیر کے ساتھ ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، مجھے فلاں کر کے آیا ہوں، اور پھر دوسرے کو جا کے کہتا یار میری فائل اندر دے نا، تو پتہ چل جاتا نا جھوٹ بول رہا ہے۔ یا ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ رب سے تیری ملاقات ہو نا تو پھر دوسروں پر تیرا توکل نہ اور خدا سے بدگمانی نہ ہو۔ ہم جس لٹکے منہ کے ساتھ آتے ہیں خدا کے پاس اس سے زیادہ لٹکے منہ کے ساتھ واپس جاتے ہیں۔ چہرے پہ نظر ہی نہیں آتا کہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے، ہماری گل بات ہوئی ہے، کوئی درخواست ہم پیش کر کے آئے ہیں، کوئی امید نہیں ہوتے چہرے پہ۔ داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، کوئی بندش نہیں ہوتی۔ وہ کاروبار چل رہا تھا جی، اچانک جی اب ٹھیکہ ہوتا ہے تو بس وہ فلاں ہو جاتا ہے، رشتہ آتا ہے تو اچھا بلا وہ اوکے کر کے جاتے ہیں، بعد میں پھر وہ مکر جاتے ہیں جی، کسی نے بندش کراتے۔ تو میں نے کہا جس نے بندش کی ہے پھر اس کو خدا بنا لو۔ کمزور کو خدا کون بناتا ہے بھائی؟ یعنی تم خدا پر یہ احسان جتانا چاہتے ہو کہ تم کام تو ہمارا کوئی نہیں کرتے، جو چاہتا ہے رکاوٹ ڈال دیتا ہے، کام تو ہمارے تم آتے نہیں، شکر کرو ہم نے تمہیں مانا ہوا ہے۔ یہ احسان چڑھاتے ہیں نمازیں پڑھ کے، کلمے پڑھ کے۔ جب کام کوئی نہیں کرتا تو ڈھونڈتے کیا اس کے پاس؟ منافقت۔ کیونکہ کفر کا اعلان کرو تو معاشرے والے سر اتار دیتے ہیں، اس لیے چمٹے ہوئے خدا کے ساتھ، اندر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے اس کا حال ان بلبوں کی طرح ہے جو دیہات میں جب فیوز ہو جاتے ہیں نا تو عورتیں وہ اپنی سجاوٹ کے لیے اس کو گلاسوں میں رکھ کے تو وہ سامنے کانس پہ رکھ دیتی ہیں اسے۔ ہم وہ فیوز بلب ہیں، کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندر بھی باہر بھی۔ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں بلوائیں گے، آزمائیں گے۔ بلا کس کو کہتے ہیں؟ بلا کس سے بنا؟ ہماری اردو میں بلونا کس سے بنا؟ دودھ بلوتے ہیں جب آپ مکھن کو تو مدانی مارتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے نا۔ یہ حالات کی مدانی لگتی ہے تو مومن اور منافق الگ ہوتے ہیں۔ منافق مشکل حالات میں بھی رب سے چمٹا رہتا ہے، مومن منافق ذرا سے مشکل حالات آتے ہیں اللہ پاک نے بالکل کنارے پہ ہوتا ہے، وہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حرف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ لوگوں میں کچھ ایسے جو رب کی بندگی کرتے کنارے کنارے پہ رہ کے، جو ہی حالات گڑبڑ نظر آئے چھلانگ مار کے دوسری طرف چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غرق کر دیے۔ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ، شر کا ذکر پہلے کیا، برے حالات، چونکہ برے حالات میں لوگ اللہ کو چھوڑتے۔ والخیر، فتنہ، یہ برا وقت بھی کسوٹی ہے، اچھا وقت بھی کسوٹی ہے، فائنل نہیں ہے۔ فائنل سٹیٹس طے ہونا ہے تمہارے رویے کو دے کر قیامت کے دن کہ تم کیا ہو۔ دنیا میں ہر چیز امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، رزلٹ سننے تم ہمارے پاس آؤ گے کہ ان حالات میں کس نے کیا کمایا ہے، اور مشکل حالات اللہ نے نبیوں پر بھی لائے۔ آج ہم جتنے غریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، سب آپ کے اختیار میں تھے، مسجد نبوی کا صحن مال غنیمت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہوتا تھا، بستر نہیں بچھایا، کمبل کے اوپر سوئے ہیں ساری زندگی، چٹائی پر سوئے ہیں، کمبل پر سوئے ہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کمبر دورہ کر دیا، بڑی مشکل سے اٹھے تہجد کے لیے، آنکھیں ملتے رہے نیند بھگانے کے لیے۔ بعد میں آپ نے پوچھا عائشہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا آج؟ کہ اللہ کے رسول وہ چٹائی کے نشان آ جاتے ہیں آپ کے بدن پہ، تو میں نے کمبل دورہ کر دیا تھا۔ مت کرو، میں اس شخص کی طرح ہوں جو اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا اور کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہے، میں موج کرنے کے لیے نہیں ہوں۔ مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں احد کو سونے کا بنا دوں، آپ اس میں سے خرچ کریں تو کم بھی نہ ہو، لیکن میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ مجھے ایک وقت دے میں تیرا شکر کروں، اور ایک وقت مجھ سے روک لے تاکہ میں تجھ سے مانگوں۔ یہ مانگنے کا اعزاز مجھ سے نہ چھینے اللہ۔ کیسی غربت لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ خودکشیاں اس لیے نہیں، یہ ذہنی بیماری ہے، ڈپریشن ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ہم لٹھ لے کے چل پڑتے ہیں فلان۔ ہم نے خود ایسی غربت دیکھی ہے کہ آج غریب سے غریب گھر میں ٹی وی موجود ہے، کیبل آئی ہوئی ہے ان کے یہاں، بڑا نہ سی چھوٹا فریج ہے، پنکھا ہے، بجلی ہے۔ ہمارے وقت تو کچھ بھی نہیں۔ تو رب سے کس نے ہمیں دور کر دیا، اور دوسروں کے پاس ہمیں کھینچ کر کون لے گیا؟ رب کا تعارف، ہم اس لیے مسلمان ہیں اور اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رب کا تعارف موجود ہے۔ اور کوئی پلیکھا کھا لے تو شاید اسے معاف کر دیا جائے۔ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اللہ کے خطبے ہیں ہمارے پاس جس میں اس نے تعارف کروایا اپنا، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ بیان کیا، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ بیان کیا اس نے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے وہ بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، یہ جو گناہ ہے نا، ہم رب پر ظلم نہیں کرتے۔ پہلے یہ غلط فہمی دور کی ہے کہ تم بڑے سے بڑا گناہ کر لو، رب کا کوئی نقصان نہیں کرتے، تم ظلم اپنے اوپر ہی کرتے۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کر لی، بوجھ لاد لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائے۔ کتنے سال کیا ہے، کتنی عمر تک کیا ہے، کتنا بڑا کیا ہے، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ اور اگر تم بندے کے بچے بن گئے، اس توبہ کے بعد عمل بھی درست کر لیا تم نے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان گناہوں کے عوض نیکیاں تبدیل کر کے دے دے گا۔ پھر تمہیں کون کہتا ہے کہ تمہاری نہیں سنتا ہماری سنتا ہے؟ تم گاڑیاں بک کر کے جاتے ہو، مرغے چڑھاتے ہو، کیا کیا نذرانے وہاں پہ جا کے رشوت دیتے ہو تم، روحانی رشوت، ان کے شجرے پڑھتے ہو تم،
جتنی تمہاری سنتا ہے اتنی وہ بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، تم بھی بندے ہو۔ اور جو بکری چل لیتی ہے نا وہ گھاٹ کو خود عبور کر لیتی ہے، چرواہ مداخلت نہیں کرتا، اس کو چھوڑا ہوا تھا اس نے، اور جو نہیں چل سکتی تو اس کو گود میں اٹھا کے پار کراتا ہے۔ اپنے کمزور بندوں کی اس طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ 6 بچے ماں کے ساتھ چل رہے ہوں لیکن ان میں جو کمزور ہوتا ہے اس کی نظر اس پر ہوتی ہے، یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، وہ تمہاری زیادہ سنتا ہے۔ تم مریض ہو، وہ جو بچہ مریض ہوتا ہے اس کے کھانے کی فکر ماں کو زیادہ بار بار پوچھتی ہے، بیٹا بھوک تو نہیں، فلاں چیز بنا دوں بیٹا، اور یہ دوسرے والا اس کو مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں، لو جی جیسے ہم بچے ہی نہیں، بیٹے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں انڈا بنا دو، اس کو کہتے ہیں یخنی بنا دو، اس کو کہتے ہیں چھوٹا گوشت بنا دو۔ اوے ہم کسی کے بچے نہیں بھائی، وہ بیمار ہے، وہ گناہگار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک سے زیادہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا وہ گناہگار کا انتظار کرتا ہے واپس آنے کے لیے۔ ہم تو جب سنتے ہیں کہ جی فلاں سے یہ گناہ ہو گیا تو ہم اس کو کتاب میں سے نکال دیتے ہیں، یہ تو جہنمی ہو گیا، اور وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو، آ جائے گا توبہ کر لے گا، پلٹ آئے گا، نہیں تو ہمیں پلٹانا آتا ہے۔ فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، میں ان کو زیادہ جانتا ہوں، میں ان کا ڈاکٹر ہوں، میں علاج کرتا ہوں کوئی اس کو۔ انسان اپنے لیے نہ مانگے، اولاد جب بیمار ہوتی ہے تو پھر ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ سے کیسے مانگیں، قاری صاحب کون سی دعا کریں؟ تو کہا گیا کہ جس ماں کا بچہ بیمار ہوتا ہے اسے دعا سکھانی نہیں پڑتی، اس کے اندر سے نکلتی اور وہی قبول ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسکا مارنے سے، زیادہ عربی میں مانگنے سے جلدی قبول ہو جاتی ہوگی، چونکہ عربی جو ہے وہ اللہ پاک کی زبان ہے، باقی جو ہے وہ ترجمہ کرواتا ہوگا وہ پشتو یا پنجابی میں سے، تو دیر لگ جاتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ٹرانسلیٹر ہمارے جذبات جو ہے اس تک نہ پہنچا سکتا، اس لیے کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ الفاظ کا ترجمہ کرتی ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں کرتی۔ وہ آپ کی پنجابی میں سنتا ہے، پٹھان کی پشتو میں سنتا ہے، بلوچ کی بلوچی میں سنتا ہے، ملاباری کی اس کی ملاباری میں سنتا ہے، تامل والے کی تلگو میں سنتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک عربی میں آپ سے گفتگو نہیں کرے گا، آپ کی مادری زبان میں سوال کرے گا اور آپ مادری زبان میں اسے جواب دیں گے۔ اللہ آپ کا گرائی ہے، کلیوال ہے، وہ اگر غیبت ہر جگہ آپ کی سنتا ہے اور آپ کی زبان میں سنتا ہے تو دعا بھی سنتا ہے۔ یہ جو کہا جائے عرب، وہ جو سوال ہوں گے جی قبر میں سوال ہوں گے، وہ مان ربوں کا، وہ عربی میں نہیں ہوں گے۔ ہر شخص اس کو رب کے خطاب کو اپنی زبان میں سنے گا۔ یار انسانوں نے بنا لیے ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن میں آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ اردو میں تقریر کر رہا ہے، ایک اپنی زبان میں عربی میں کر رہا ہے، سب نے لگایا ہوا اور اس کو ترجمہ جو ہے وہ اس کی زبان میں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ پیار کا رشتہ قائم کریں، اس سے محبت کریں۔ آپ پردیس والے، ہم پاکستانیوں کی قدر زیادہ جانتے ہیں، ہندوستان والے جو باہر ہیں وہ وہاں ہندوستانیوں کی قدر زیادہ جانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے گاؤں کا نہیں، اپنی تحصیل کا بندہ بھی مل جائے نا تو آپ کی عید ہو جاتی ہے۔ فلاں جگہ فلاں کالج تھا یار، فلاں ڈاکٹر تھا، فلاں اسپتال تھا، 2-4 واقعات آپ اگر تو آپ بالکل فریش ہو جاتے، سارا ڈپریشن آپ کا غائب ہو جاتا ہے، صرف اس سے کہ یہ ہمارا وہ مردان والا ہے، یہ ہمارا پنڈی والا ہے، یہ ہمارا چکوال کا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو، وہ کلیوال ہے تمہارا بھائی، گرائی ہے، اس سے وہ پیار تو کر لو۔ یاد رکھیں جب تک عمل میں محبت شامل نہیں ہوگی،
تب تک عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. جتنی اللہ سے محبت ہوگی وہ محبت ضرب کھائے گی آپ کے عمل سے تو اس کی ویلیو بنے گی. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں دیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے. اللہ کی محبت میں مسکرا دینا صدقہ ہے. اس لیے کہا جاگ بنا دودھ جمدا نہ باہو, پویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. یعنی دودھ کو کتنا بھی کاڑ لو اس سے وہ دہی بن جاتا ہے. سرخ لال کر لو اس کو, جلا دو تم دیگچی میں, دہی نہیں بنتا. اس میں جاگ ڈلتی ہے تو وہ دہی بنتا ہے. عبادت سے کامیابی نہیں ہے, اس کی ویلیو اپنی جگہ پہ. حضور نے فرمایا نا کہ کوئی شخص اپنی عبادت سے اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا. ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا. انبیاء کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. کتنی لجاجت ہے, کتنی انکساری ہے. تو جب تک اللہ سے محبت نہیں, محبت تب ہی ہوتی ہے, دیکھا تو ہم نے ہے کوئی نہیں, اللہ پاک کو کوئی شکل دیکھ کے محبت ہو جائے, آواز نہیں سنی کہ آواز سے محبت ہو جائے, تو پھر کس سے ہوگی؟ اللہ کی نعمتیں یاد کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی. اور نعمتیں ہم یاد کرتے کو نہیں, وہ تو مصیبتیں ڈالتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بلا تو کرتے ہیں. بزرگ قبروں والے, پیار بھی قبروں والوں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.